اللہ کی ایک صفت جمال ہے. اس صفت جمال کا سب سے زیادہ مظہر اللہ نے انسان کو بنایا. اسی بنا پر کائنات میں جتنی مخلوقیں ہیں ان تمام مخلوق کے مقابلے میں اللہ نے انسانوں کو سب سے زیادہ کمالات سے نوازا ہے. بعض ایسے کمالات جو فرشتوں کو حاصل نہیں، جناتوں کو حاصل نہیں، کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں، ایسے کمالات سے اللہ نے انسانوں کو نوازا ہے. گویا اللہ کے کمالات اور اللہ کی صفت جمال کا سب سے زیادہ مظہر، اس کا عکس، اس کا پرتو اللہ نے انسان کو بنایا. پھر انسان کی تخلیق پر ایک نگاہ ڈالیں کہ جب اس پوری کائنات کو بنانا ہوا تو اللہ نے کلمہ کن کہہ دیا. اس کلمہ کن کے کہنے پر اپنے اپنے وقتوں پر، اپنے اپنے متعینہ دنوں میں کائنات کی چیزیں بنتی چلی گئی. یہ آسمان کلمہ کن پہ بنا، زمین ہو یا پہاڑ، دریا ہو سمندر، پرندے ہوں یا جانور، یہ تمام کے تمام اللہ کے کلمہ کن کہنے پر اپنے اپنے وقتوں پہ بن گئے. مگر جب انسان کو بنانا ہوا تو انسان اللہ اپنی صفات کا، اپنے کمالات کا سب سے زیادہ مظہر، سب سے زیادہ ظاہر ہونے کی جگہ اللہ کو، انسان کو بنانا تھا. تو اللہ نے صرف کلمہ کن کہہ کر انسان کو وجود نہیں بخشا، بلکہ فرشتہ اوپر سے نیچے آیا، مٹی لے کر گیا، گارا تیار ہوا، اس کا بدن بنایا گیا، سکھلایا گیا، ایک مدت تک اسے چھوڑا گیا. اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے انسان کے بدن میں روح ڈالی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کا وجود تیار ہوا. تو گویا انسان کی پیدائش، انسان کی تخلیق، انسان کی بناوٹ کا انداز دیگر تمام مخلوق کے مقابلے میں اللہ نے الگ رکھا. جب انسان تیار ہو گیا تو اللہ کی نگاہ میں ساری کائنات کے ذرہ ذرہ، کائنات کی بڑی چھوٹی چیزیں، ان تمام کے مقابلے میں انسان اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ جمیل، سب سے زیادہ خوبصورت اللہ کی نگاہ میں انسان بنا. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے جہاں دیگر مخلوق کا تذکرہ کیا ہے، کائنات کی بہت ساری چیزوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے، وہیں جب انسان کا تذکرہ کرنا ہوا تو اللہ نے پہلے کئی بار اللہ نے قسمیں کھائی. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہ اللہ نے پہلے قسمیں کھائی ہیں. قسموں کے کھانے کے بعد اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو سب سے زیادہ حسین صورت میں، احسن ڈھانچے میں، سب سے زیادہ خوبصورت بھلی شکل میں نے انسان کو پیدا کیا. اب جانتے ہیں ہمارا کہ جو چیز حسین و خوشنما ہو اس کی حفاظت کا بھی انتظام کیا جاتا ہے، اس کی خوشنمائی کے راستے بتائے جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں اور آپ کو جسم عطا فرمایا، پروردگار نے ہمارے اور آپ کے جسم کو اللہ نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. ہمارے اس جسم کا سب سے اہم حصہ ہمارا قلب اور ہمارا دل ہے. دوسرا سب سے اہم حصہ ہماری زبان ہے. تیسرا سب سے اہم حصہ ہمارے جسم کے یہ اعضاء، یہ جسم کا تیسرا حصہ ہے. پھر اس کے بعد پروردگار نے ان 3 چیزوں کے لیے کچھ حسن و جمال، زینت کی چیزیں اللہ نے بنائی ہے.
چونکہ انسان کا یہ جسم، یہ ڈھانچہ اللہ کی نگاہ میں جمیل ہے، تو اللہ نے انسان کا دل جمیل رہے، انسان کی زبان جمیل رہے، انسان کے یہ اعضاء جمیل رہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال اور زینت کی چند چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ اے میرے بندے، تم میری نگاہ میں جس طرح پیدائش کے وقت حسین و جمیل ہو، اپنی زندگی میں بھی میری نگاہوں میں حسین و جمیل رہنا، مرنے کے وقت بھی حسین و جمیل رہنا، اور مرنے کے بعد جب کفن پہن کر میرے پاس آؤ تو وہاں بھی حسین و جمیل بن کر قبر میں آنا، جب قبر سے اٹھنا تو قبر سے اٹھتے ہوئے بھی میری نگاہ میں حسین و جمیل بن کر آنا، جب محشر میں ہو وہاں بھی حسین و جمیل بن کر آنا۔ تو جمیل اور حسین بننے کے لیے اللہ نے چند چیزیں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ وہ چند چیزیں اگر ہمارے قلب میں ہے، وہ چند چیزیں اگر ہماری زبان پر ہے، وہ چند چیزیں اگر ہمارے جسم پر ہے، تو یہ سب کے سب جمیل و حسین رہیں گے۔ اور اگر وہ چیزیں قلب میں نہیں ہے، زبان پہ نہیں ہے، ہاتھ اور پاؤں اور جسم ظاہر پر وہ چیزیں اگر نہیں ہے، تو اللہ کی نگاہ میں ہمارا یہ جسم اب جمیل نہیں رہے گا، اللہ کی نظر میں ہمارا قلب یہ حسین نہیں رہے گا، بلکہ سب سے زیادہ بھیانک اور سب سے زیادہ تاریک اور اندھیرا بن جائے گا۔